کتنے افراد ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ کم از کم 40-50 تو ہوں گے۔ دراصل ماسٹر گروپ کا ہانس گروپ اس چیک اپ کا ہی گروپ ہے۔ جب کوئی ایسا کام انہوں نے کرنا ہو جس میں بے پناہ قتل و غارت ہونی ہو تو پھر ماسٹر کارڈن جیکب اور اس کے گروپ کو ہی حرکت میں لاتا ہے، اور یہ سارا گروپ اس اڈے میں رہتا ہے، اس لیے اسے سپر ایکس کہا جاتا ہے، یعنی سپر ایکشن گروپ۔ مائیکل نے کہا، کیا تمہیں اس جیکب کا فون نمبر معلوم ہوگا؟ عمران نے کہا، نہیں، سوائے ماسٹر کارڈن کے اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، مائیکل نے جواب دیا۔ کیا گریگوری کو بھی معلوم نہیں ہوگا؟ عمران نے کہا، اسے تو ضرور معلوم ہوگا، لیکن وہ پھر بھاری رقم کی ڈیمانڈ کرے گا۔ مائیکل نے کہا، رقم کی پرواہ مت کرو سر، دعوت کی زندگی ہمیں رقم سے زیادہ عزیز ہے، عمران نے کہا۔ تو مائیکل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور گریگوری سے رابطہ کرنے کا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجی تو مائیکل نے ریسیور اٹھا لیا۔ گریگوری سے بات کریں باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو گریگوری، میں مائیکل بول رہا ہوں۔ مائیکل نے کہا، یس گریگوری بول رہا ہوں۔ گریگوری کی آواز سنائی دی۔ چونکہ لاؤڈر کا بٹن پہلے سے ہی آن تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز عمران کو بھی بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ گریگوری، سپر ایکس کے جیکب کا خصوصی فون نمبر معلوم ہے تمہیں؟ مائیکل نے کہا، ہاں مگر، گریگوری نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا علیحدہ معاوضہ دیا جائے گا۔ مائیکل نے کہا، صرف $5000 مزید بھجوا دینا، گریگوری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون نمبر بتا دیا اور مائیکل نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے جیب سے ایک اور گڈی نکال کر مائیکل کی طرف بڑھا دی۔ صرف 5000 اتنی بڑی گڈی نہیں، مائیکل نے کہا، ابھی تم رکھ لو، بعد میں حساب کر لیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ گریگوری نے اس قدر فوراً نمبر کیسے بتا دیا ہے؟ عمران نے کہا۔ تو مائیکل بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے باقاعدہ سپر کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، مائیکل نے کہا، اور عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ کیا تمہیں اس ماسٹر کارڈن کا فون نمبر معلوم ہے یا یہ بھی گریگوری سے ہی پوچھنا پڑے گا؟ عمران نے کہا۔ تو مائیکل بے اختیار ہنس پڑا۔ نہیں، مجھے معلوم ہے، مائیکل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکال کر اس نے اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں رک گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر بتا دیا۔ کیا تمہارے فون سے اس سے بات ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ کیا بات کرنی ہے آپ نے اس سے؟ مائیکل نے چونک کر کہا۔ کیا تمہاری اس سے بات چیت ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، میں نے بتایا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے لنک نہیں رکھتا۔ مائیکل نے کہا، میں صرف اس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، لیکن بات کیا کرو گے؟ مائیکل نے کہا، کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے فون پر بات کروں یا کسی پبلک فون بوت سے کروں؟ عمران نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہیں سے کر لو، مائیکل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون پیس اٹھا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی انتہائی تحکمانہ آواز سنائی دی۔ PA2 سیکرٹری خارجہ پاکیشا بول رہا ہوں، کیا ماسٹر کارڈن سے بات ہو سکتی ہے؟ سیکرٹری صاحب کی، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، میں ماسٹر کارڈن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے بھاری سی آواز سنائی دی۔ ہیلو سیکرٹری وزارت خارجہ سلطان بول رہا ہوں پاکیشا سے، کیا میرا بھیجا ہوا ٹیلی گرام پہنچ گیا ہے آپ تک یا نہیں؟ عمران نے کہا، ٹیلی گرام؟ کیسا ٹیلی گرام؟ ہمارے پاس کوئی ٹیلی گرام نہیں آیا، ماسٹر کارڈن نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ حکومت کی طرف سے آپ کو یہ اطلاع بھیجی گئی ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کی مطلوبہ فائل آپ کو بھجوائی جا رہی ہے، یہ فائل آپ کے وقت کے مطابق کل صبح 8 بجے تک آپ کو موصول ہو جائے گی۔ عمران نے کہا، لیکن آپ نے تو ایجنٹ بھیجے ہیں ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے، ماسٹر کارڈن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ پاکیشا سیکرٹ سروس کے چیف نے بھیجے ہیں جو خود مختار ہیں، حکومت کو بہرحال سر داور زندہ سلامت چاہیے، اس لیے حکومت کی طرف سے فائل بھیجی جا رہی ہے۔ عمران نے کہا، تو کیا یہ ایجنٹ حکومت کے نہیں ہیں؟ ماسٹر کارڈن نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ ایجنٹ سیکرٹ سروس کے چیف کے ماتحت ہیں اور چیف صاحب کو پورے ملک کی قومی اسمبلی نے مکمل طور پر خود مختار بنایا ہوا ہے، اس لیے ہم نہ انہیں روک سکتے ہیں اور نہ انہیں کہیں بھجوا سکتے ہیں، اور نہ حکومت ان کی موت یا زندگی کی ذمہ دار ہوتی ہے، اس لیے آپ ان ایجنٹوں سے جس طرح چاہیں نمٹیں، حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ حکومت فائل بھجوا رہی ہے، آپ سائنسدان کو زندہ بھجوا دیں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، کل اگر صبح 9 بجے تک فائل مجھ تک پہنچ گئی تو آپ کا سائنسدان زندہ رہے گا، ورنہ نہیں۔ دوسری طرف سے فخرانہ لہجے میں کہا گیا، آپ بے فکر رہیں، فائل آپ تک پہنچ جائے گی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سپر ایکس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، ماسٹر کارڈن فرام دس اینڈ۔ عمران نے اس پر ماسٹر کارڈن کے لہجے اور آواز میں کہا تو سامنے بیٹھا ہوا مائیکل بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں، کون ہو تم؟ ماسٹر کارڈن کی آواز سپر کمپیوٹر میں فیڈ ہے، کون بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے یک لہجہ چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ تو عمران نے بجلی کی سی تیزی سے گریڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر ایک طویل سانس لے کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں انتہائی جدید سائنسی انتظامات بھی ہیں اور سپر وائس کمپیوٹر بھی موجود ہے، عمران نے کہا۔ تو مائیکل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کال سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، بہرحال جب میں گیا تھا وہاں تب ایسی کوئی بات نہیں تھی، مائیکل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس لحاظ سے ہی کارروائی کرنی ہوگی، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری پرنس، میں عملی طور پر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، مائیکل نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔
تم نے گریگوری کے ذریعے جو معلومات مہیا کر دی ہیں اس سے بڑی مدد اور کیا ہو سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مائیکل سے مصافحہ کر کے تیزی سے مڑا اور آفس کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ باہر وہی سفید ہیٹ والا آدمی موجود تھا۔ اس نے اسے واپس گلی کے کنارے پر پہنچایا اور پھر وہ سلام کر کے واپس مڑ گیا تو عمران نے آگے بڑھ کر ایک خالی ٹیکسی روکی اور پھر اسے پاکیزیائی سفارت خانے چلنے کا کہہ کر ٹیکسی کی عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ پہلے پاکیزیائی سفیر سے مل کر سرداور کی صحیح سلامت یہاں سے پاکیزیہ روانگی کا کوئی فول پروف بندوبست کر لینا چاہتا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ سر سلطان نے یہاں کے سفیر آغا ریاض احمد کو عمران کے بارے میں بریف کر دیا ہوگا۔ میکائے گارڈن ہوٹل سے واپس اپنے آفس پہنچ گیا۔ ماسٹر گارڈن سے ملنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ماسٹر گارڈن بھی پاکیزیائی ایجنٹوں سے پوری طرح ہوشیار ہے، اس لیے اسے اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ پاکیزیائی ایجنٹ بہرحال گارڈن ہوٹل میں داخل ہوتے ہی ہلاک کر دی جائیں گے، اس لیے اب اسے کسی قسم کا کوئی تجسس باقی نہیں رہا تھا، اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ کل صبح 9 بجے پاکیزیائی سائنسدان کی لاش بھی پاکیزیائی سفارت خانے کے سامنے پڑی ہوئی مل جائے گی۔ البتہ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مشن پہلے سے کہیں زیادہ طویل ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ماسٹر گروپ کے کسی اہم ترین آدمی کو اغوا کرے گا اور پھر فائل اس تک پہنچے گی جسے اس نے حاصل کرنا ہے۔ چونکہ فوری طور پر اس کام کے کرنے کا کوئی سکوپ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس کی دلچسپی بھی فوری طور پر ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ٹی وی پر ایک پسندیدہ فلم دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے ٹی وی کی آواز بند کی اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس میکائے بول رہا ہوں، میکائے نے کہا۔ راجر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے راجر کی آواز سنائی دی۔ او یس، کیا رپورٹ ہے؟ میکائے نے چونک کر پوچھا۔ باس، ان مشکوک افراد کے 2 مرد ساتھی وہاں پہنچے، ان کے پاس بڑے بڑے بیگ تھے اور پھر وہ سب نیشنل گارڈن کے ایک کونے میں بیٹھے مشروب پیتے اور باتیں کرتے رہے۔ پھر ویٹر نے انہیں فون پیس لا کر دیا اور فون کال سن کر وہ سب اٹھے اور مختلف ٹیکسیوں میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنی کار میں تعاقب کیا تو یہ ٹیکسی لاسیلو کالونی کے چوک پر پہنچ کر روک دی گئی۔ اس میں دونوں عورتوں سوار نے اس چوک سے ہی ٹیکسی خالی کر دی اور پھر یہ دونوں پیدل چلتی ہوئی اس کالونی کی ایک کوٹھی جس کا نمبر 61 ہے میں چلی گئیں اور اب تک وہیں ہیں۔ اس کے بعد 2 ٹیکسیوں میں مزید ان کے ساتھی چوک پر پہنچے اور پھر وہ سب بھی وہاں سے پیدل چلتے ہوئے اس کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ سب سے آخر میں ایک آدمی وہاں پہنچا اور اب وہ سب اندر موجود ہیں، راجر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے گارڈن ہوٹل پر حملہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تم نگرانی کرتے رہو، اگر چاہو تو اپنے ساتھ کسی اور کو بھی کال کر لو، میکائے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ احمق لوگ اپنا سائنسدان بھی ہلاک کرا لیں گے اور ماسٹر گروپ کا بھی کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، میکائے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس نے ٹی وی کی آواز کھولی اور پھر فلم دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اس نے ایک بار پھر ٹی وی کی آواز بند کی اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ میکائے بول رہا ہوں، میکائے نے کہا۔ رابرٹ بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے رابرٹ کی آواز سنائی دی تو میکائے بے اختیار چونک پڑا۔ او تم کہاں ہو؟ میکائے نے کہا۔ باس، گارڈن ہوٹل پر حملہ نہیں ہوا، البتہ یہاں اس حملے سے نمٹنے کے لیے انتہائی سخت ترین انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکیزیائی حکومت کا ایک ٹیلی گرام ماسٹر گارڈن کو موصول ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی مطلوبہ فائل صبح 8 بجے ہر صورت میں ان تک پہنچ جائے گی، رابرٹ نے کہا تو میکائے بے اختیار اچھل پڑا۔ او یہ تو انتہائی اہم اطلاع ہے، لیکن اگر انہوں نے فائل بھیجنی تھی تو پھر انہوں نے اپنے ایجنٹ کیوں بھیجے؟ کیا یہ سب ایشیائی سب ہی احمق ہوتے ہیں؟ میکائے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے ذہن میں بھی یہی سوال پیدا ہوا تھا باس، چنانچہ میں نے معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ پہلے پاکیزیہ سے وہاں سے سیکریٹری وزارت خارجہ کا فون ماسٹر گارڈن کو وصول ہوا۔ اس میں بتایا گیا کہ ٹیلی گرام بھیجا گیا ہے۔ ماسٹر گارڈن نے جب پاکیزیائی ایجنٹوں کی بات کی تو اس سیکریٹری نے اسے بتایا کہ سیکرٹ سروس کا چیف وہاں خود مختار ہے، اسے یہ خود مختاری وہاں کی اسمبلی نے دی ہوئی ہے، اس لیے وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے یہ ایجنٹ بھیجے ہیں، جبکہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فائل بھجوا کر سائنسدان کو رہا کرایا جائے۔ ان ایجنٹوں کے بارے میں سیکریٹری نے کہا ہے کہ ماسٹر گروپ جانے اور یہ ایجنٹ جانے، انہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے سائنسدان کو زندہ سلامت واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیلی گرام بھی آ گیا، رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او تو یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تم بہرحال ابھی وہی رہو گے، میکائے نے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ریکی کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میکائے بول رہا ہوں، چیف سے بات کراؤ، میکائے نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو چیف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میکائے بول رہا ہوں چیف، میکائے نے کہا۔ کیا ہوا؟ کیا فائل پہنچ گئی ہے؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ ہاں، پاکیزیہ کے اعلیٰ حکام کی طرف سے ماسٹر گارڈن کو ٹیلی گرام کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے کہ کل صبح 8 بجے تک فائل کوریئر سروس کے ذریعے پہنچا دی جائے گی، میکائے نے کہا، لیکن مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ پاکیزیائی ایجنٹ یہاں آئے ہیں جو ماسٹر گروپ کے خلاف
کام کریں گے اور ماسٹر کارڈن نے کارڈن ہوٹل میں ریڈ الرٹ کر رکھا ہے، چیف نے کہا تو میکائے نے رابرٹ سے ملنے والی تفصیل دہرا دی۔ او حیرت ہے کہ ملک کے اعلیٰ حکام کی بات وہاں کی سیکرٹ سروس کا چیف نہیں مانتا، یہ عجیب بات ہے، چیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان پسماندہ ایشیائی ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں ہر آدمی اپنے اقتدار کے لیے لڑتا رہتا ہے، میکائے نے کہا۔ پھر اب فائل حاصل کرنی ہے، چیف نے کہا۔ ہاں اسی لیے تو میں نے تمہیں کال کیا ہے، میکائے نے جواب دیا۔ اوکے کام ہو جائے گا، تم رقم تیار رکھو، چیف نے کہا۔ رقم کی فکر مت کرو چیف، میں تمہیں طے شدہ رقم سے بھی زیادہ دوں گا، اصل بات یہ ہے کہ ماسٹر گروپ کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ فائل کہاں گئی ہے، میکائے نے کہا۔ یہی تو میرا اصل کام ہے، مجھے معلوم ہے کہ ماسٹر کارڈن کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی یہ فائل پہنچے گی وہ اس کے پیکٹ کو سپر ماسٹر کے ہیڈ کوارٹر بھجوا دے، اور اس کام کے لیے جو آدمی مقرر ہے وہ میری نظروں میں رہے گا، پھر اس آدمی کو راستے میں گولی مار دی جائے گی اور فائل غائب ہو جائے گی، کسی کو یہ علم نہیں ہو سکے گا کہ کس نے ایسا کیا ہے اور فائل کہاں گئی، اور تمہارا کام ہو جائے گا، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، اسی لیے تو میں نے تمہارے ساتھ معاملہ طے کیا ہے، میکائے نے کہا۔ تم بے فکر رہو، سب کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا، چیف نے کہا، اور میکائے نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، اسے مکمل یقین تھا کہ چیف آسانی سے یہ فائل حاصل کرے گا اور کسی کو کانوں کان تک خبر نہیں ہو سکے گی، اور یہی اس کا اصل مشن تھا جو اب پورا ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کوٹھی کے اندرونی ہال نما کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ چوہان اور صدیقی کوٹھی کے دونوں اطراف میں نگرانی پر مامور تھے۔ عمران ان سب کے یہاں پہنچنے کے بعد آیا تھا۔ تم نے اچانک کارڈن ہوٹل پر ریڈ کرنے کا ارادہ کیوں بدل دیا ہے؟ کیا ویٹر سے معلومات نہیں مل سکیں گی؟ جولیا نے کہا۔ ویٹر والی بات تو میں نے اس لیے کی تھی کہ اگر کوئی اور ذریعہ سامنے نہ آیا، لیکن اسلحہ مارکیٹ سے صفدر اور تنویر کو واپس بھیجنے کے بعد میں ایک آدمی کے پاس پہنچا تو وہاں کام بن گیا اور مجھے حتمی طور پر معلوم ہو گیا کہ سرداور اس وقت کہاں موجود ہیں، اس لیے اب ویٹر والا مسئلہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او عمران صاحب، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، ورنہ میرے ذہن میں مسلسل یہی خدشہ تھا کہ کارڈن ہوٹل میں ریڈ کرتے ہی کہیں وہ سرداور کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہ کر ڈالیں، صفدر نے کہا۔ ہاں یہ بات میرے ذہن میں بھی تھی، ہمیں سب سے پہلے سرداور کو زندہ سلامت حاصل کرنا ہے، اور نہ صرف حاصل کرنا ہے بلکہ انہیں صحیح سلامت یہاں سے پاکیشا بھی بھجوانا ہے، اس لیے مجھے جب اس بارے میں حتمی معلومات مل گئی تو میں پاکیشائی سفارت خانے گیا، وہاں پاکیشائی سفیر کے ذریعے اس کوٹھی کا بندوبست کیا اور کاروں کا بھی، کیونکہ اس کے بغیر ہم مشن مکمل نہ کر سکتے تھے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ سرداور کو پہلے پاکیشائی سفارت خانے پہنچا دیا جائے گا اور پھر وہاں سے مناسب وقت پر انہیں پاکیشا بھجوایا جائے گا، لیکن پاکیشائی سفیر اس معاملے میں کوئی معمولی سا رسک لینے کے لیے تیار نہ تھے، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک چارٹر طیارہ ایئرپورٹ پر تیار ہوگا اور سرداور کو بھی براہ راست ایئرپورٹ پر لے جایا جائے گا اور پھر اس چارٹر طیارے کے ذریعے انہیں گریٹ لینڈ پہنچا دیا جائے گا۔ سفیر صاحب بھی ساتھ جائیں گے اور اگر پھر گریٹ لینڈ میں پاکیشائی سفارت خانے میں انہیں پہنچا دیا جائے گا، اس طرح وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد میں نے وہیں سے سر سلطان سے فون پر بات کی اور آتے وقت چیف کو بھی کہہ آیا تھا کہ وہ سر سلطان کے ذریعے ٹیلی گرام بھجوا دیں کہ فائل پہنچ رہی ہے، تاکہ اگر انہیں ہمارے بارے میں اطلاع مل جائے تو وہ کہیں یہ سوچ کر سرداور کو ہلاک نہ کر دیں کہ جب ایجنٹ آئے ہیں تو لامحالہ اب فائل نہیں آئے گی، اور سر سلطان نے بتایا کہ انہوں نے ٹیلی گرام بھجوا دیا ہے۔ اس سے میں مطمئن ہو گیا اور پھر سفیر صاحب کے ذریعے اس کوٹھی کا بندوبست کر کے میں نے تمہیں نیشنل گارڈن میں اطلاع دی اور تم لوگ جہاں پہنچ گئے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب یہاں کیوں بیٹھے ہو، کہاں ہے سرداور؟ وہاں چلو، تنویر نے بے چین ہو کر کہا۔ سرداور جس جگہ موجود ہیں وہاں انتہائی سخت انتظامات ہیں، اس لیے ہمیں پہلے مکمل پلاننگ کرنی ہوگی، ورنہ سرداور کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی چوہان اندر داخل ہوا۔ عمران صاحب کوٹھی کی نگرانی ہو رہی ہے، چوہان نے کہا تو عمران سمیت سب بے اختیار اچھل پڑے۔ نگرانی؟ او کتنے آدمی ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک آدمی ہے، لیکن وہ اپنے انداز میں خاصا تربیت یافتہ دکھائی دیتا ہے، بہرحال اس کا انداز گنڈوں اور بدماشوں جیسا نہیں ہے، وہ فرنٹ کی طرف موجود ہے، چوہان نے کہا۔ تربیت یافتہ؟ او کہیں یہ کاراز کا آدمی نہ ہو، عمران نے چونک کر کہا۔ کاراز وہ کون ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ فون لینڈ کی سرکاری ایجنسی ہے، لیکن وہ اس معاملے میں کیسے ٹپک سکتی ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر اس نگرانی کرنے والے کو اغوا کر لیا جائے، چوہان نے کہا۔ ظاہر ہے اب ایسا ہی کرنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور چوہان سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ صفدر تم بھی جاؤ اور چوہان کی مدد کرو، عمران نے صفدر سے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد چوہان ایک بے ہوش آدمی کو کندھے پر لاد کر اندر داخل ہوا۔ اسے نیچے تہہ خانے میں لے جاؤ، میں اکیلا اس سے پوچھ گچھ کروں گا، کوئی پرابلم تو نہیں ہوا، عمران نے کہا۔ نہیں، چوہان نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گیا۔ تہہ خانے میں عمران کی ہدایت پر چوہان نے ایک کرسی پر اس آدمی کو بٹھا دیا۔ اس کا کوٹ اس کی پشت سے نیچے کر دو، لیکن پہلے اس کی تلاشی لے لو، عمران نے کہا۔ تو
चौहान ने उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। ओ ये तो कोई सरकारी बैच है, चौहान ने एक बैच बाहर निकालते हुए कहा तो इमरान ने चौंक कर इसके हाथ से बैच ले लिया। ओ मेरा ख्याल दुरुस्त निकला, इस आदमी का ताल्लुक आराज से है, लेकिन ये हमारी निगरानी क्यों कर रहा था, इमरान ने होंठ बेचते हुए कहा, जबकि चौहान ने इस आदमी का कोट इसकी पुश्त पर काफी नीचे कर दिया। अब इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो चौहान ने इसका मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होना शुरू हो गए तो चौहान ने हाथ हटा लिए। यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, इमरान ने कहा तो चौहान पीछे हटकर इसके साथ कुर्सी पर बैठ गया। इस आदमी ने कराहते हुए आंखें खोल दी और फिर शऊर में आते ही उसने एक झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा उठकर वो दोबारा कुर्सी पर गिर गया। इसने अपने जिस्म को झटका देकर अपना कोट ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। हाँ अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ। इस पर इस आदमी ने कोट ऊपर करने की जद्दोजहद छोड़कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा, कमाल है, निगरानी भी हमारी कर रहे हो और पूछ भी हम सही रहे हो कि हम कौन हैं। क्या कारात में ये तरबियत नहीं दी जाती कि निगरानी करने वाले इन लोगों के बारे में भी मालूमात हासिल करें जिनकी निगरानी की जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो तो आदमी बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या क्या कह रहे हो, मैं तो बेंच पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, इस आदमी ने कहा। तुम्हारी जेब से तुम्हारा सरकारी बैच मिल चुका है और सरकारी आदमी इस तरह बेंचों पर बैठकर अखबार नहीं पढ़ा करते, और चूंकि तुम सरकारी आदमी हो इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम पर तशद्दुद किया जाए, क्योंकि हमारा काराज से कोई झगड़ा नहीं है। हम तो सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि तुम हमारी निगरानी क्यों कर रहे थे, इमरान ने इस पर संजीदा लहजे में कहा। मेरे बॉस ने मुझे इसका हुक्म दिया था, इस आदमी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। कौन बॉस, इमरान ने कहा। बॉस में कहा है, वो काराज का चीफ एजेंट है, इस आदमी ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है, इमरान ने कहा। मेरा नाम रॉजर है, इस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। तुम हमारी निगरानी किस बुनियाद पर कर रहे हो, तफसील से बताओ, इमरान ने कहा। बॉस मिकाई को इत्तला मिली थी कि पाकिस्तानी एजेंट यहाँ के एक सिंडिकेट मास्टर ग्रुप के खिलाफ काम करने आ रहे हैं। उसने मुख्तलिफ आदमियों की मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटियां लगा दी ताकि उसे बर वक्त इत्तलात मिल सके। फिर इत्तला मिली कि पाकिस्तानी एजेंट एयरपोर्ट से गायब हो गए हैं, जबकि वहाँ मास्टर ग्रुप का एक पूरा सेक्शन उन्हें हलाक करने के लिए मौजूद था। फिर तुम लोग मुझे नेशनल गार्डन में नजर आ गए। तुम्हारे अंदाज और तुम्हारे मखसूस इशारों से मैंने तुम्हें पहचान लिया और मैंने बास मिकाई को इत्तला दी तो इसने तुम्हारी निगरानी करने का हुक्म दिया और साथ ही हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे किसी काम में मुदाखलत ना करूँ। फिर तुम लोग मुख्तलिफ टैक्सियों में बैठकर यहाँ आ गए। मैं भी एक टैक्सी का ताकुब करता हुआ यहाँ आया और मैंने बास को तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की इत्तला दी तो उसने बदस्तूर निगरानी करते रहने का हुक्म दिया और मैं निगरानी करता रहा था कि अचानक मेरे सर पर ज़रब लगी और मैं बेहोश हो गया। अब मैं यहाँ होश में आया हूँ, रॉजर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। काराज का चीफ कौन है, इमरान ने पूछा। चीफ आर्थर है, रॉजर ने जवाब दिया। क्या काराज भी मास्टर ग्रुप के साथ शामिल है, इमरान ने कहा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।